رب العزت دا لکھ کروڑا شکر گزار ہیں جس انسان کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ دنیا قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی 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 یا رسول اللہ. امداد کن آزہر بلا آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللہ تعالیٰ دی یار کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں جڑے چند کلمات میں تلاوت شرف حاصل کیتا ہے. اللہ دی بارگاہ سے دعا کرنا کہ خالق کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشت کا میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. سن ساریاں نو سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے رجب المرجب تو بعد شعبان معظم دا مہینہ گزر رہا ہے اور اللہ دے مہمان مہینے دی آمد ہے. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والیو اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے سن. لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. سامعین محترم اللہ رب کائنات نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نسبت دے نال ہر چیز نو برکتاں عطا فرمائیاں نے اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک دی برکت دے نال ہر نسبت نو اللہ نے عزتاں تے عظمتاں تے رفعتاں عطا فرمائیاں نے. شعبان المعظم دا جدوں آخر تے وقت آتا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم پہ ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرضہ دا ثواب 70 گنا تے نفلہ دا فرضہ دے برابر کر دیتا ہے. اے صبر دا مہینہ ہے, غمخاری دا مہینہ ہے, اے عظمتہ تے برکتہ تے رفعتہ والا مہینہ ہے. خالق کائنات اس مہینے دے اندر ہر مومن دے رزق نو بڑھا دیتا ہے اور فرمایا اس کے 3 حصے نے. پہلا حصہ رحمت والا, دوسرا حصہ مغفرت والا اور فرمایا تیسرا حصہ جہنم تو آزادی والا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں اور خالق کائنات اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ کرم نوازیاں فرماتا ہے. اور یاد رکھنا بھائی بزرگوں, رمضان المبارک جڑا مہینہ ہے
اس کے بارے جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 نام ہیں۔ فرمایا کہ پہلا نام اس کا ہے ماہ رمضان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فرمایا دوسرا اس کا مطلب ہے ماہ صبر، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اس کا تیسرا نام ماہ مواسات ہے، یعنی یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ضرورت مند اور محتاجوں کی غمخواری کی جاتی ہے، یہ اس کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا چوتھا جو اس کا نام ہے یہ ماہ وسعت رزق ہے، یعنی خالق کائنات اس میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر برکتیں رکھ دی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ میں نے مومنوں پر، ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ عبادت والی رات ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مومن کے رزق میں خالق کائنات اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو بھائی بزرگوں، خالق کائنات نے اس مہینے کو مسلمانوں کو عطا کیا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا مہینہ جو سایہ فکر ہونے والا ہے، اور یہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد اگلا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور بزرگ کیا فرماتے ہیں، لفظ رمضان کی کیا تفسیر کرتے ہیں، سنیے۔ فرمایا رمضان چند حرفوں کا، لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کہا کہ رمضان چند لفظوں کا مجموعہ ہے، حرف کا مجموعہ ہے۔ فرمایا اس رمضان کے اندر 5 لفظ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا رے سے مراد رحمت خدا بندی کا مہینہ، میم سے مراد محبت خدا حاصل کرنے کا مہینہ، ضاد سے مراد جنت کی ضمانت دینے والا مہینہ، الف سے مراد الفت خدا حاصل کرنے کا مہینہ، اور نون سے مراد نور خدا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر انسان رب کائنات کی رحمتوں کو لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، جنت کی ضمانت پا کر الفت کے ذریعے نور الہی کی برکتیں سمیٹتے ہوئے خالق کائنات سے اپنے گناہوں سے بخشوانے کا مہینہ ہے یہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، سامعین و حاضرین، جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا کی، جو عزتیں عطا کی، جو رفعتیں عطا کی، جو بلندی عطا کی، یہ پیارے آقا کے صدقے میں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھیے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں سے جھکٹ دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے جو بالکل سایہ فکر ہونے والا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ
وسلم کی نسبت اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور اس میں چاہیے کہ انسان عبادات کا اور دیگر معاملات زندگی کو ترک کر کے عبادت کے اوپر فوکس کرے، عبادت کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے گا بھائی بزرگوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا، رمضان شروع ہونے والا ہوتا، تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں اضافہ فرما لیتے، کثرت درود و سلام پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے عمل کرنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب کائنات نے اس مہینے میں برکتیں عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کے بعد میرے مصطفیٰ دعا فرماتے تو کیا فرماتے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور رمضان کے اندر برکتیں عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں برکتیں عطا فرما اور رحمتیں عطا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم کن کا استقبال کرنے کے لیے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ پر وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، کہ جس کی راتوں کے اندر خالق کائنات پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، خالق کائنات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے یہ ہمیں برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا مہینہ سائے فضل ہونے والا ہے۔ پر میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اپنی بھوک اور پیاس کو سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، روزہ ہے ایک کیفیت کا نام، روزہ ہے ایک تقویٰ کا نام۔ خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا پرہیزگاری کیا ہے؟ حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو قابل احبار نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے جہاں پر جھاڑیاں ہیں، جہاں پر کانٹے ہیں؟ کہا جی میں گزرا۔ کہا کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا اور لپیٹتا ہوں، کہیں کانٹوں میں پھنس نہ جائے۔ فرمایا تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا کانٹوں کا گھر ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، بندہ ان سے بچتے ہوئے جیسے کپڑے بچاتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے بچاتے ہوئے گزر جائے، اسی کیفیت کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین،
اللہ رب کائنات نے یہ مہینہ عطا کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا نام ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، نبی کے فرامین نے کہہ دیا، اور اب جس شخص نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل کرنے نہیں چھوڑے تو خالق کائنات فرماتا ہے تمہاری بھوک پیاس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جھوٹ سے باز نہ رہا اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آیا تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا، اپنی جناب یہ ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا روزہ رکھے، اپنے پاؤں کا روزہ رکھے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچائے، اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچائے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہوا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اس سے بےہودگی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہے، کثرت استغفار کرے، اور پھر اپنے پاؤں کو ان کاموں کی طرف جانے سے روکے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، پتہ چلا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اپنے آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ان تمام چیزوں سے بچے جن سے اللہ رسول نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ کیونکہ سورہ حشر کہتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں بعد آ جاؤ۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ جس کام کے کرنے کو حکم ہے وہ کر گزریے، جس سے منع فرمایا گیا ہے اس سے باز آ جائیے۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بڑی قسمت والوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم سنانے لگا ہوں کہ خالق کائنات جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر روز افطاری کے وقت خالق کائنات 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لاکھ جہنمیوں کو۔ اور جب قیامت کا دن، جب وہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور جب آخری دن آتا ہے تو ہر روز کے 10 لاکھ کو 29 یا 3 دنوں سے ضرب دے دو، جتنے ٹوٹل بنتے ہیں آخری رات کو اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خالق کائنات اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر اور شرح لکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو قیام سے مراد نماز
جو رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، انسان کو اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ دو خوشیاں ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وقت؟ فرمایا ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، خالق کائنات رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک کی سعادتوں والی گھڑیاں آنے والی ہیں، ان قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے سوموار کو روزہ ہو جائے یا منگل کو، تو یہ برکتیں رحمتیں قسمت والوں کو خالق کائنات نصیب فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم نے اس گھڑیوں کو باقی معاملات زندگی میں نہیں گزارنا، بلکہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ہم نے کس کام میں گزارنا ہے؟ یا تو ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، یا ذکر و اذکار کے اندر گزارنا ہے، یا پھر مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزار دینا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا، خالق کائنات نے فرمایا کہ دو باتیں تم کر لیا کرو، خالق تم سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ دو باتوں پہ عمل کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کون سی دو باتیں؟ فرمایا پہلی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا دوسری استغفار کی کثرت کیا کرو۔ جب یہ دو عمل کرو گے تو خالق کائنات کی رضا کو پالو گے، تم اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب کائنات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ بولے ذرا، کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے خالق کائنات کل قیامت کے دن روزہ داروں کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، رب کائنات نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے صدقے سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے لیے آسانی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا شرعی سفر کے اوپر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بیماری کا مطلب صرف بخار نہیں ہے، واقعتاً کہ اس کے لیے 10-12 گھنٹے گزارنے مشکل ہیں، تو وہ شخص رمضان المبارک کے بعد روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ سفر 92 کلومیٹر کا کہتا ہے کرے تو پھر اس کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگلے رمضان سے پہلے اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو 5 خصوصی انعام و کرام سے نواز دیا ہوا ہے۔ کتنے انعامات سے؟ 5 انعامات سے نوازا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو 5 خصوصی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات خالق کائنات اپنی رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اور جس پر رحمت کی نگاہ کرے اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا دوسری بات، شام کے وقت یعنی رمضان المبارک میں افطاری کے وقت جو روزے دار کے منہ کی خوشبو ہوتی ہے
جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسری چیز جو خالق کائنات نے اس امت کو عطا فرمائی، فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ کے فرشتے امت مسلمہ کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو فرمائی، فرمایا خالق کائنات نے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، سج جا، ان قریب وہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر، دنیا کی مشقت کو چھوڑ کر وہ تیرے اندر آرام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پانچواں کرم جو خالق کائنات نے اس امت کو عطا فرمایا، فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے سب کی خالق کائنات بخشش کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، ارے جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کے بدلے میں اس کو اس کی اجرت عطا کی جاتی ہے، تو اللہ رب کائنات رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والوں کو رب کائنات اجرت کے بدلے میں بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے اور ان کو اس کو مزدوری کی صورت میں رب عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے یہ برکتیں عطا فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اگر اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اس کو کبھی بھی دو چیزیں نہ عطا فرماتا۔ پوچھا گیا کون کون سی؟ فرمایا پہلی چیز جو رب کائنات نے اس امت کو عطا فرمائی جو بخشش کے لیے کافی ہے، فرمایا وہ رمضان المبارک ہے، اور فرمایا جو دوسری چیز ہے جو بخشش کے لیے کافی ہے، فرمایا وہ سورہ اخلاص ہے۔ یعنی خالق کائنات نے اس امت کے علاوہ یہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، کہ اللہ رب کائنات نے ایک تو اس امت کو رمضان المبارک عطا فرمایا، دوسرا سورہ اخلاص خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے یہ رمضان المبارک کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی عظمتیں ہمیں عطا فرمائی، تو میرے بھائی بزرگوں ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کے اندر عبادات کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رب کائنات رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ جو عام بندہ ایک وقت کھاتا ہے، خالق اس کو دو وقت کی عطا کر دیتا ہے، اس میں برکتیں ملتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کو ہم نے عام طریقے سے نہیں گزارنا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جب رمضان المبارک آتا تو وہ تلاوت قرآن میں اضافہ فرما لیتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا جو حورین ہیں وہ اس بات کی تمنا کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے اندر اس بندوں کو بھیج دے جنہوں نے رمضان المبارک کی مشقت کو اٹھایا اور کامیابیاں عطا فرمانی ہیں، حاصل کر لی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، وہ مہینہ ہم پہ سایہ فضل ہونے والا ہے، اس کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ یاد رکھنا یہ دنیا 4 دن کی ہے، پتہ نہیں آئندہ قسمت میں، ابھی بھی رمضان کا پتہ نہیں ہے کہ آنا کہ نہیں قسمت میں، لیکن آئندہ ہمارے ساتھ کتنے تھے جو اب نہیں ہیں، کیا پتہ اگلے سال ہم بھی نہ ہوں، کیا پتہ یہ قسمت میں دوبارہ نہ آئے۔ تو میرے بھائی جو گھڑیاں ملتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب کائنات کی عبادت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے بعد آئے۔ میرے بھائی بزرگوں، روزہ ہے کیا یہ سن لے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانی سے روکے نام رہنے کا نام روزہ ہے۔
میرے بھائی ایک دو مسئلہ سماعت کر لے. یاد رکھنا جب صبح سحری ہوتی ہے نا تو آج کل تقریباً 5:01 یا 2 منٹ پہ فجر کی اذان کا وقت ہے. تو سحری کا وقت 5:02 منٹ پہ نہیں ختم ہوتا، 2 یا 3-4 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اذان کے دوران کچھ کھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی اذان مکمل نہیں ہوئی. یاد رکھیے گا اگر اذان کے دوران کچھ کھا لیا تو روزہ صبح ہی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے نہ کہ سحری کے وقت ہونے کے لیے. اور پھر جو ہم دعا پڑھتے ہیں افطاری کی وہ پہلے نہیں پڑھتے، وہ افطاری کرنے کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. اس کا ترجمہ کبھی غور کیجئے گا. اور روزے کی نیت رات کو کر لینی چاہیے، اگر نہ کر پائیں تو صبح اٹھ کے یا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. اور اگر جاگ نہ آئے تو میرے بھائی بزرگ کو یاد رکھنا 8 پہرا روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. اور جو شخص رمضان المبارک کا شرعی روزہ جو فرض روزہ ہے اگر کسی بغیر کسی شرعی عذر سے چھوڑ دیتا ہے تو اسے 9 لاکھ سال جہنم میں جلایا جائے گا. یہ میں ڈرانے کی خالی بات نہیں کر رہا، 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اب میرے بھائی کھیت میں کام کرنے جانا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فصل کاٹنی ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ چھوڑنے کی اجازت کب ہے؟ جب آپ نے کسی شرعی فرض سفر پہ جانا ہے، 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن پیٹ میں درد ہو گئی ہے، تھوڑا سا بخار چڑھ گیا ہے، ان معاملات کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں والدین کو کہ جو اپنے بچوں کا روزہ اس وجہ سے چھڑوا دیتے ہیں کہ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، بالکل نہیں چھوڑنے کی اجازت. جس عمر کے اندر نماز فرض ہے اسی عمر کے اندر جا کے روزہ بندے پہ فرض ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کی جو برکتیں آنے والی ہیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان کو سمیٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ جو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں آنے والی ہیں اللہ ہمیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلطان ادا کرنا مجھے